آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو عمران خان کے بارے میں ہے جو نہ کبھی جھکا اور نہ ہی بکا۔ تو آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جیمز گولڈ سمتھ برطانیہ کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اور ایک سیاستدان تھا۔ وہ 1996 میں دنیا کا 10واں امیر ترین بندہ تھا۔ اس کے کل اثاثہ جات کا تخمینہ 10,000 ملین امریکی ڈالرز میں لگایا جاتا تھا۔ وہ لندن سٹاک ایکسچینج، نیو یارک سٹاک ایکسچینج اور وال سٹریٹ کا سب سے بڑا سرمایہ کار تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی بھی ڈوبے ہوئے کاروبار کو ایک دن میں اٹھا سکتا تھا۔ دنیا کے سب سے بڑی گڈ ایئر ٹائر کمپنی کو 1980 میں سارا گولڈ سمتھ نے ہی دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے گھر بنانے کا شوقین تھا۔ اس کے لندن، میکسیکو، امریکہ، فرانس میں ہزاروں کنال پر محیط محلات تھے۔ میکسیکو میں 25,000 ایکڑ میں اس نے دنیا میں جنت بنا ڈالی۔ وہ اب تک بھی دنیا کا سب سے خوبصورت محل مانا جاتا ہے۔ گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائما کو برطانیہ کی شہزادی لیڈی ڈیانا اپنی بہن کہتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو برطانیہ میں شہزادی جتنا پروٹوکول ملتا تھا۔ ایک کرکٹ میچ میں جمائما کو پاکستانی کرکٹر عمران خان پسند آ گیا۔ اس نے واپسی پر اپنے والد کو کہا کہ میں اس پاکستانی کرکٹر سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ گولڈ سمتھ نے کہا، تم ایک پاکستانی مسلم سے شادی کیسے کرو گی؟ میں صرف ایک ہی شرط پر اجازت دے سکتا ہوں، اگر تم اپنا مذہب تبدیل نہ کرو اور پاکستان شفٹ نہ ہو۔ گولڈ سمتھ کا خیال تھا کہ اتنا پیسہ اور دولت دیکھ کر عمران خان ہر بات مان لے گا، مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک ضدی پٹھان کھڑا تھا۔ جمائما نے عمران خان کو شادی کی خواہش کی۔ عمران خان نے دو ٹوک جواب دے دیا کہ میں شادی صرف اس سے کروں گا جو مسلم ہو اور پاکستان میں زندگی گزارے۔ جمائما کے پیار اور علم بازی نے سب فیصلے مان لیے۔ اس پر اس کا باپ ناراض ہو گیا، مگر عمران خان نے پھر یو ٹرن لیا اور کہا، تم پہلے اپنے والد کو راضی کرو، میں تب شادی کروں گا۔ پھر جمائما نے ناراض والد کو لیڈی ڈیانا کے ذریعے منوا لیا اور مسلمان ہو کر عمران خان سے شادی کر لی اور پاکستان شفٹ ہو گئی۔ 1996 میں گولڈ سمتھ بیمار ہوا۔ وہ تب یورپ پارلیمنٹ کا رکن تھا۔ اس کا ایک بیٹا 18 سال کا اور دوسرا صرف 22 سال کا تھا۔ گولڈ سمتھ نے جمائما کو پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے دونوں بھائی کافی چھوٹے ہیں، عمران کو بولو انگلینڈ شفٹ ہو جائے اور میرا کاروبار اور سیاست دونوں سنبھال لے۔ مجھے اس انسان میں سچائی کی بو آتی ہے۔ جمائما نے عمران خان سے بات کی۔ عمران خان نے کہا، اگر میں وہاں جا کر سیاست کرنا شروع کر دوں تو میرا اپنا ضمیر مجھے غدار بولے گا۔ میرا ضمیر مجھے کہے گا کہ تم پیسے کے لیے بک گئے ہو۔ میں اپنے ملک سے باہر جا کر کام نہیں کر سکتا۔ میرا دل یہاں کے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ تم خود انگلینڈ شفٹ ہو جاؤ اور اپنے کاروبار کو سنبھال لو، تم مجھ سے اچھا کام کر لو گی۔ 1996 میں گولڈ سمتھ کے مرنے کے بعد جمائما کو جائیداد سے 1200 ملین امریکی ڈالرز اور ساتھ میں بزنس ملی اور ساتھ میں لندن اور فرانس والے محلات بھی ملے۔ جمائما نے عمران خان کو تمام جائیداد کی پیشکش کی اور کہا، اسلام کے مطابق شوہر اپنی بیوی کے تمام پیسوں کا مالک ہوتا ہے۔ عمران خان نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ 2004 میں جمائما کے پاکستان نہ آنے اور عمران خان کا انگلینڈ نہ جانے پر اختلاف ہو گیا، جو کہ طلاق کی وجہ بن گئی۔ پھر بھی ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنا ایک مسلمان کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ تنقید کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ کسی غیر مسلم کو اسلام قبول کروانا تو دور کی بات، ہم کسی غیر نمازی کو نمازی نہیں بنا سکتے، اور عمران خان کو یہودی کہتے ہوئے ایک منٹ کی شرم ہی محسوس نہیں کرتے۔ میں سوچتا ہوں، اگر واقعی عمران خان میں پیسے کا لالچ ہوتا تو 1200 ملین امریکی ڈالرز دیتا اور کم سے کم پاکستان کا امیر ترین بندہ بن جاتا، یا پھر انگلینڈ شفٹ ہو کر وہاں کا سرکاری پروٹوکول لیتا۔ پوری دنیا اس کے ایسے پیر چاٹتی جیسے آج کل ہمارے حکمران امریکہ اور انگلینڈ والوں کے پیر چاٹتے ہیں، مگر وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت پر راضی ہوا۔ وہ دوسروں کے مال اور دولت پر نظر نہیں رکھتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ہر سال فوربس کی رپورٹ اس کو دنیا میں پاکستان کا سب سے مشہور اور معروف بندہ قرار دیتی ہے۔